بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، نمرود کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے تقریباً بہت کچھ سن رکھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ظالم اور متکبر انسان تھا۔ یہ لوگوں پر ظلم کرتا اور کسی پر رحم نہ کھاتا، اور یہ دنیا کے ان 4 بڑے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ بالآخر اپنے اس طاقت کے نشے میں اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے خدا مانے، اور بالآخر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے سارا غلہ اپنے قبضے میں کر لیا، اور اناج صرف اسی کو ملتا جو اس کو سجدہ کرتا اور اس کو اپنا خدا تسلیم کرتا۔ اسی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب اسے جھوٹا خدا کہا اور اپنے خدا کے بارے میں بتانا چاہا تو اس نے اللہ کو دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف سفر کرنا چاہا۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اللہ کو لے کر کیا بات چیت ہوئی، ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف سفر کیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں تو ٹیکنالوجی بالکل بھی نہیں تھی، اور پھر اس نے آسمان کی طرف سفر کیسے کر لیا؟ یہ سارے سوالات کے جوابات سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اسی لیے آپ کی تبلیغ بھی بہت امتیاز سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، جب ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ نمرود کا یہ دستور تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا اور نہ سر جھکایا۔ اس بات سے نمرود بہت غصہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا، میں پروردگار عالم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے اور اس کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار مارنے اور جلانے والا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، یعنی میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ اس پر نمرود نے 2 قیدیوں کو جو کہ واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا، لیکن میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید اس واقعے کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ کیا تو نے اسے نہ دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ، اس کے رب کے بارے میں، یہ کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے، کہا نمرود نے، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب دراصل یہ نہ تھا، لیکن نمرود بیوقوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نالائق اور کند ذہن تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کر دی کہ جس کا اس سے کچھ جواب نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن مجید میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ
إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. کہا ابراہیم نے پس اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آ تو مغرب سے. پس حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا. اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا. اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق حجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے تو میں ضرور آسمان تک پہنچوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پتہ لگاؤں گا. پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے. پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر اور نیچے دونوں طرف دروازے لگائے. اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا. تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھرے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکے اور ڈنڈے اس طرح سے لگائے کہ بوقت ضرورت ان کو اوپر نیچے کیا جا سکے. پھر گدھوں نے گوشت کو دیکھ کر اس کے لالچ میں اڑنا شروع کر دیا. اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور فضا کی طرف بڑھتے رہے. نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے کتنا قریب آ گئے ہیں. اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ تو پہلے جیسا ہی ہے. نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو کہ کیا صورتحال ہے. اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں. پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کے اڑنے میں رکاوٹ بن گئی. پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر زمین اور آسمان کا جائزہ لو. اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت میں پایا اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک دکھائی دے رہی تھی جو سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی. پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کی طرف کر دو. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اترنے لگے اور یوں نمرود کا خواب ادھورے کا ادھورا ہی رہ گیا اور اس نے جو اللہ کو تلاش کرنے کا سوچا تھا اس میں ناکام رہا. عزیزان محترم، یہ واقعہ ہمیں قرآن اور حدیث کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا. زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ محض اس دور کے لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں یا شاید نمرود کے بعد کے لوگوں نے اس کے متعلق اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی. لیکن اس کا حوالہ ہمیں ایک تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے جو کہ ڈسکرپشن باکس میں بآسانی سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، با امید دیدار.